اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة واللعنۃ الدائمۃ علی اہلھا اما بعد. حاشیہ مولا عبداللہ حصہ اول کے دروس میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ کلیات خمس میں سے ہم نو کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس سے پہلے جنس کے بارے میں بیان ہوا اور اب جو ہے نو کے بیان کو جاری رکھے ہوئے ہیں. نو کی تعریف دوبارہ ہم بیان کریں گے کیونکہ آج بھی نو ہی کے ضمن میں بحث ہو رہی ہے. تو نو کی تعریف یہ ہے کہ وہ الکل المقول الکثرت المتفقۃ الحقیقہ فی جواب ما ہوا. وہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے اس کثرت پر جو کثرت متفقۃ الحقیقت ہوتی ہے، ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے. یہ نو کی ایک قسم کی تعریف ہے، اس کو نو حقیقی کہتے ہیں. یہ تعریف جس پر صادق آئے گی وہ نو حقیقی. اور مصنف نے نو کی ایک دوسری قسم کو بھی بیان کیا ہے، وہ نو اضافی ہے. اور وہ مصنف نے فرمایا وقد یقال علیہا، کبھی کبھی جو ہے نو بولا جاتا ہے، نو کہا جاتا ہے اس ماہیت کو بھی کہ جس ماہیت کے ساتھ ایک غیر ماہیت ملا کر ماہوت سے سوال کیا جائے، جواب میں جنس واقع ہو تو یہ جو پہلی ماہیت ہوگی اس کو بھی نو کہتے ہیں اور یہ نو اضافی کہلاتی ہے. تو نو کی دو قسمیں بیان ہوئی، نو حقیقی، نو اضافی. یہ گزشتہ درس کا خلاصہ بیان ہو رہا. پھر جو ہے وہ بیان یہ ہوا کہ نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان نسبت کون سی. مصنف کے نزدیک نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان نسبت جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی، کہ یہ عام و خاص من وجہ دو کلیاں ہیں، نو حقیقی اور نو اضافی. وہ اس لیے کہ ایک مادہ اجتماع کا ہے، ان میں دو مادہ افتراق کی. مادہ اجتماع جو ہے وہ یہ کہ انسان مادہ اجتماع ہے، کہ اس پر نوع حقیقی کی تعریف بھی صادق کرتی ہے، نوع اضافی کی تعریف بھی صادق کرتی ہے. یہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے. دو مادہ افتراق، ان میں سے پہلا مادہ افتراق جو حیوان ہے. حیوان نوع اضافی ہے لیکن نوع حقیقی نہیں. دوسرا مادہ افتراق جو ہے وہ نقطہ. نقطہ فرماتے ہیں کہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں. تو یہ دوسرا مادہ افتراق. کیوں فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ نقطہ کی مثال دی ہے جو ہے وہ ایک مادہ افتراق کی، کہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے. کیونکہ مصنف کے نزدیک انہوں نے جو مثال دی ہے تو یقین ان کے نزدیک نقطہ ایک بسیط چیز ہے جس کے اجزاء نہیں ہے. جس کے اجزاء نہیں ہوتے اس کے لیے جنس نہیں ہوتی. جس کے لیے جنس نہیں ہوتی تو اس کے لیے جنس بولا نہیں جائے گا. جب ایک چیز کی جنس ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کے ساتھ غیر ماہیت کو ملا کر ما ہوا کے ساتھ، تو جواب میں جنس آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو جنس ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جز نہیں ہے. جز نہیں ہے تو جنس نہیں. جب جنس نہیں تو جواب میں جنس نہیں آئے گا. جب جنس نہیں آئے گا تو وہ نوع اضافی نہیں بنے گی. نوع اضافی تو تب بنتی ہے اگر اس ماہیت کے ساتھ غیر ماہیت ملائے، ماہوت سے سوال کرے تو جواب میں جنس ہے. تو جس کی جنس ہی نہیں تو اس کے جواب میں جنس کہاں آئے گا ماہوا کے ساتھ سوال کرنے کے ذریعے سے. تو لہذا نقطہ بسیط ہے جس کا جز نہیں ہے، جس کی جنس نہیں ہے. جز نہیں ہے تو جنس نہیں ہے، لہذا یہ نوع اضافی نہیں. یہ مصنف نے مثال دی ہے نقطہ کی کہ یہ مادہ افتراق کی مثال ہے. اچھا، پہلے نمبر پر ہم یہاں پر نقطہ کو سمجھاتے چلیں. مصنف نے یہ جو مثال دی ہے نقطہ کی کہ نقطہ جو ہے وہ صرف نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے. یہ بسیط ہوتا ہے، اس کا جز نہیں ہوتا، اس کے اجزاء نہیں ہوتے. بسیط چیز ہے. نقطہ ہے کیا؟ کل کے درس میں بیان کیا تھا. لیکن نقطہ وہ ہے کشش والا نقطہ، وہ مراد نہیں. ٹھیک ہے، وہ نقطہ ہے جو آپ کسی قلم کے ساتھ نقطہ کسی چیز کے نیچے لگاتے ہیں، با کے نیچے نقطہ. ٹھیک ہے، وہ مراد نہیں ہے. یہاں یہ نقطہ انتہا ہے.
نون قاف دو جو ہے وہ دو نقطے کے ساتھ اور تو مطلب یہ کیا چیز ہے جس کے اجزاء نہیں ہے جو بسیط چیز ہے. فرماتے النقطۃ طرف الخط، یہ نقطہ کی وضاحت ہو رہی ہے. نقطہ ہے کیا جس کو ہم نے بسیط کہا ہے اور جو صرف نوع حقیقی ہے، اضافی نہیں ہے، جس کی مثال مصنف نے دی ہے. شارح علیہ رحمہ قولہ کن نقطہ کو لے کر وضاحت کرتا ہے. فرماتے نقطہ یہ ہے، سمجھو نقطہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں نقطہ تو طرف الخط، نقطہ کسی خط کی طرف سے مراد یہاں انتہا خط کی طرف کو نقطہ. النقطہ تو طرف الخط، خط کی طرف کو، خط کی انتہا کو نقطہ کہتے ہیں. اچھا والخط تو طرف السط، پھر فرماتے ہیں ہمیں نقطے کا پتہ نہیں تھا تو آپ جو ہے وہ خط کو لے کے آ گئے. یہ خط سے مراد وہ خط نہیں ہے جو ہم خط یا پوسٹ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ خط بھی یہاں کچھ اور ہے، جیسے نقطہ کچھ اور. نقطہ طرف الخط، نقطے کی سمجھ نہیں آئے تو آگے کہہ دیا والخط تو طرف السط. پہلے نقطہ سمجھ میں نہیں تھا، وہ خط کی سمجھ نہیں. فرماتے نقطہ طرف الخط، خط طرف السط. پہلے نقطے کی طرف سمجھ نہیں تھی، پھر سات آ گئی. سات کیا چیز ہے؟ سات کسے کہتے ہیں؟ مطلب اب چلتے چلو، ابھی سمجھنے کی بات بھی آ جائے گی، ہم سمجھا دیں گے بات جو سمجھا. النقطہ تو طرف الخط والخط طرف السط والسط طرف الجسم. اور سط جو ہے کسی جسم کی طرف کو کہتے ہیں. یہاں طرف سے مراد انتہا. اب ادھر سے چلے ہو نیچے سے، اب اوپر سے آئے. یہ ہم نے مثال کو ادھر سے چلا. نقطہ طرف الخط ہے، یعنی خط کی انتہا. خط طرف السط، سط کی انتہا کو خط کہتے ہیں. سط طرف الجسم، اور سطح جو ہے وہ طرف الجسم، کسی جسم کی طرف کو کہتے ہیں. طرف تین مقامات پر طرف استعمال ہوا، اس مراد انتہا آخر. جسم کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی انتہا، توجہ رکھنا، جسم کیا چیز ہے کہ اس کی انتہا سط ہے. پھر ہم سط کو سمجھ جائیں گے، پھر ہم خط کو سمجھ جائیں گے، پھر ہم نقطہ کو بھی سمجھ جائیں گے. تو بات ہے جسم، مثلا جسم پتہ کیا ہوتا ہے؟ جسم ما فیہ ابعاد الثلاثہ. جسم وہ چیز ہے جس میں ابعاد ثلاثہ، تین بعد رکھتا ہے. وہ کیا تین بعد سے مراد؟ طول، عرض، عمق، گہرائی. جس چیز میں بھی یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں جن کو ابعاد ثلاثہ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے جسم. ہر وہ چیز جسم ہے جس میں طول ہے، عرض ہے، عمق ہے. جو بھی جسم آپ دیکھ لو، ہر جسم میں یہ چیز، تین چیزیں موجود ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جیسے یہ کتاب، اب یہ کتاب کیا جسم ہے، اس کا ایک طول ہے، ایک عرض ہے، ایک عمق، ایک گہرائی. ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ جسم کی طرف کو سط کہتے ہیں. جسم آپ نے جان لیا، جسم تین چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے: طول، عرض، عمق. طول، عرض، اور جسم قسمت کو قبول کرتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے، تین چیزوں میں تقسیم ہونے کو قبول کرتا ہے: طول، عرض، عمق. خوب متے کہ جسم سے عمق کو نکال دیا جائے، یہ نکال دو، گہرائی، اس میں رہ جاتا ہے طول اور عرض. طول اور عرض. عمق نکل جائے تو یہ فرماتے ہیں یہ جسم سے عمق کو نکال دو تو یہ بچ جاتی ہے سات.
جسم کی طرف کو، انتہا کو ساتھ کہتے ہیں. عمق نکل گئی، گہرائی نکل گئی، اب اس کی کیا ایک طرف، وہ انتہا بچ گئی. جو گہرائی نہیں ہے، طول ہے، عرض ہے، عمق نہیں ہے، باقی کیا بچ گیا؟ ساتھ. ایک طرف بچ گئی نا، تو یہ طرف ساتھ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو لہذا جسم سے تو عمق کو نکالا، ساتھ بچ گئے. ساتھ کی طرف کو خط کہتے ہیں. فرماتے ہیں ساتھ سے عرض کو نکال دو. ساتھ سے عرض کو، ساتھ دو تقسیموں کو قبول کرتا ہے، طول اور عرض میں. جسم تین چیزوں کی قسمت کو قبول کرتا ہے، طول، عرض، عمق میں. جسم سے ایک کو نکالا، عمق کو، تو دو بچ گئے، طول اور عرض. اور یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے. جہاں طول اور عرض بچ گیا، یہ ساتھ. ساتھ سے عرض کو خارج کر دو. عرض دو چیزوں کو قبول کرتا ہے نا، طول اور ساتھ دو چیزوں کو قبول کرتا ہے، طول اور عرض کو. ساتھ سے عرض کو نکال دو، تو باقی کیا بچے گا؟ خط اور طول. باقی کیا بچ گیا؟ طول. تو مت پس ساتھ کی طرف کو، ساتھ کی انتہا جو کہ طول ہے، اس کو کہتے ہیں خط. جسم کیا ہے؟ طول، عرض، عمق. جسم سے عمق کو نکال دو تو ساتھ. ساتھ سے عرض کو نکالو تو خط. جسم کی طرف کو ساتھ، ساتھ کی طرف کو خط. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساتھ کی ایک طرف انتہا، عرض بھی نکل گیا. دیکھو طول پہلے، عمق پہلے نکلا ہوا تھا ساتھ سے، ٹھیک ہے، تو وہ تھا ساتھ. اب عرض کو بھی نکال دیا، ٹھیک ہے. اس عرض، اس ساتھ کی طرف بچ گئی کیا؟ طول، اکیلا طول. تو یہ رہ گیا خط. اب اس خط، توجہ، اس خط کی جو ہے انتہا، خط سے طول کو بھی نکال دو. خط سے طول کو بھی نکال دو. فرماتے ہیں کہ یہ بچے گا کیا؟ نقطہ. خط کی انتہا، خط کی انتہا، طرف الخط نقطہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ توجہ، اب نقطہ بسیط کیوں رہ گیا؟ بات جو سمجھنے والی ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر، کہ نقطہ کی اجزاء نہیں ہے، تقسیم ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ اجزاء تھے جسم کے، جسم سے ہم نے عمق کو نکال دیا. سمجھ آ گئی؟ ایک چیز کی کمی آ گئی، طول بھی تھا، عرض بھی تھا، عمق نکل گیا. پھر کیا رہ گیا؟ ساتھ رہ گیا. ساتھ سے ہم نے عرض کو نکال دیا. پھر کیا رہ گیا؟ خط رہ گیا. خط سے ہم نے طول کو نکال دیا. اب نہ عمق رہا، نہ عرض رہا، نہ طول رہا. جن چیزوں کی طرف تقسیم ہونا تھا وہ تو ساری ختم ہو گئی. قسمت تقسیم ہونے والی چیزیں سب ختم ہو گئی. اب خط کی انتہا رہ گئی نقطہ. تو نقطہ کیا ہے؟ بسیط. نقطہ ایک بسیط چیز ہے، لا جز الا، اس کے لیے کوئی جز نہیں ہے. جب جز نہیں ہے، لا جنس الا. اصل مطلب کی طرف آ جاؤ. نقطہ کو ہم نے بسیط سمجھ لی. یہ ساری بحث نقطہ کو بسیط سمجھنے کی تھی. جب اس کے لیے بسیط ہے، اس کے لیے جز نہیں ہے تو اس کی جنس نہیں ہے. جب جنس نہیں ہے تو وہ نوع اضافی نہیں ہے، کیونکہ جنس تب، نوع اضافی تب بنتی ہے اگر کسی چیز کے لیے جنس ہو. تو اس کے لیے جنس نہیں ہے تو نوع اضافی نہیں ہے. بس جب نوع اضافی نہیں ہے، نقطہ صرف نوع حقیقی ہے. مصنف نے یہی مثال دی ہے کہ جناب والا نقطہ مادہ افتراق کی دوسری قسم ہے، دوسرا مادہ افتراق ہے. تو لہذا مصنف نے جو کہا ہے کہ اس کے درمیان نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص میں نواج کی نسبت ہے. ایک مادہ اجتماع ہے، دو مادہ افتراق ہیں، اور دو مادہ افتراق میں سے ایک مثال جو نقطہ ہے. اور اس طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. یہ شارح الرحمہ نے مثال دے کر واضح کر دیا، لیکن شارح نے فرمایا تھا وفیہ مناقشۃ، اس مثال میں مناقشہ ہے.
یہ جو نقطہ کی مثال دی ہے نا مصنف نے، ملا عبداللہ جو ہیں وہ حاشیہ ملا عبداللہ میں بیان کرتے ہیں فیہ مناقشہ فیہ نظر، اس میں نظر ہے، اس میں اشکال ہے۔ اس مثال میں کیا اشکال؟ توجہ کرنا، اشکال کو سمجھنے کے لیے دماغوں کو ذرا حاضر رکھو، ذہنوں کو متوجہ رکھنا ضروری ہے۔ بات اشکال یہ ہے، یہ جو آپ نے مثال دی نقطہ کی اور کہا ہے جناب والا نقطہ کے اجزاء نہیں، نقطہ بسیط ہے، جب اجزاء نہیں ہے تو اس کے لیے جنس نہیں ہے، جنس نہیں ہے تو یہ نوع اضافی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اس سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں کہ اس کے لیے اجزاء نہیں؟ ہم اس میں اشکال کرتے ہیں، صاحب حاشیہ کہتے ہیں ہم اس میں اشکال کرتے ہیں۔ فرماتے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو مثال پیش کی ہے نقطہ کی، اور کہا نقطہ طرف الخط، اور پھر کہا خط طرف السط، سط طرف الجسم، اور یہ سمجھانا چاہا کہ نقطہ کے اجزاء نہیں ہے۔ مطلب یہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے سط کی، خط کی، جسم کی، یہ ساری کے سارے یہ سب آپ کی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نقطہ کے اجزاء نہیں ہے خارج میں۔ سمجھنا بات کو، یہ اس نقطہ میں یہی نقطہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اس نقطہ میں یہی نقطہ ادھر اشکال ہے۔ یہ سارا مطلب تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نقطہ کے اجزاء نہیں ہے خارج میں۔ تو آپ نے جسم کی مثال دی، جسم میں طول اور عمق ہوتا ہے تو خارج میں ہوتے اس کے لیے۔ پھر سات کی مثال آ گئی، سات کے جو ہیں وہ اس میں عمق نہیں ہوتا، طول اور عمق ہوتا ہے، طول اور عرض ہوتا ہے۔ پھر آگے خط، خط میں طول ہوتا ہے، عرض نہیں ہوتا۔ پھر آگے نقطہ، نقطہ میں آپ نے کہا نہ طول ہوتا ہے، نہ عرض ہوتا ہے، نہ عمق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے اجزاء خارج میں نہیں ہیں۔ نقطہ کے تینوں اجزاء نہیں، نہ عمق، نہ طول، نہ عرض، اس طرح خط کے، اس طرح سط کے۔ سط کے جو ہے خط کے دو نہیں ہیں، سط کے جو ہے ایک جز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جسم کے جو سارے اجزاء ہیں۔ مطلب ہماری بحث خارج میں نہیں ہے، یہ آپ کی دلیل دلالت کر رہی ہے کہ نقطہ کے اجزاء خارج میں نہیں ہے۔ اور آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جب خارج میں اجزاء نہیں ہے تو اس کی جنس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بابا آپ کی بات ہی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری بحث جنس میں ہے، اور جنس اجزاء خارجیہ میں سے نہیں ہے۔ جنس جزء خارجی نہیں ہے، جنس جزء عقلی ہے۔ ہماری بحث اجزاء عقلیہ میں ہے۔ آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ نقطہ کے اجزاء نہیں ہیں، وہ اجزاء خارج میں نہیں ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو۔ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اجزاء خارج میں، ہماری بحث تو اجزاء خارجیہ میں ہے نہیں، ہماری بحث جنس میں، اور جنس جزء خارجی نہیں ہوتی، جزء عقلی ہوتی ہے، جزء عقلی ہے۔ اور ممکن ہے، توجہ رکھنا بات کی طرف، اور ممکن ہے کہ نقطہ کے لیے اجزاء خارجی ہوں، اجزاء خارجی نہ ہوں لیکن اجزاء عقلی ہوں، اور ہیں بھی۔ نقطہ کا جزء عقلی ہے اور وہی اس کے لیے جنس بن جائے۔ آپ نے ثابت کرنا چاہا کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں، یعنی خارج میں اجزاء نہیں ہیں۔ ہماری تو خارجی اجزاء میں بحث نہیں ہے، جنس میں بحث ہے، اور جنس اجزاء عقلیہ میں سے ہے، اور نقطہ کے لیے جزء عقلی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم نے جو بار بار آپ نے جو بار بار مثالوں میں جو ہے وہ طرف طرف کہا ہے کہ نقطہ طرف الخط، خط طرف السط، سط طرف الجسم، مطلب یہ جو طرف طرف ہے یہی جزء عقلی ہے، یہی جزء عقلی ہے، اور یہی جنس ہے، یہی جزء عقلی ان کے لیے جنس ہے۔ مثلا کیا یہ جنس کس طرح؟ فرماتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں النقطۃ والخط والسطح ما ہوا، یہ تینوں کیا ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں طرفون، یہ تینوں طرف ہیں یا نہیں؟ نقطہ طرف خط ہے، طرف اس پر بھی صادق آ رہا، خط طرف جو ہے وہ سط ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی طرف صادق آ رہا، سط طرف الجسم تو اس پر بھی طرف صادق آ رہا۔ تو طرف ایک جنس ہے، اور یہ جنس جزء عقلی ہے، جزء خارجی نہیں ہے۔ تو لہذا
ثابت ہے یہ بات کہ نقطہ کے لیے ایک جزء عقلی موجود ہے اور وہی اس کے لیے جنس ہے. تو آپ کا یہ کہنا، صاحب عاشق کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا، یعنی مصنف کا یہ کہنا کہ یہ بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، یہ صرف جو نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے، یہ ہم قبول نہیں کرتے. یہ نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے، لہذا اس کو ایک مادہ افتراق کی مثال دینا درست نہیں ہے. یہ تھا اشکال جو صاحب حاشیہ نے مصنف کی اس مثال پر دیا جو انہوں نے نقطہ کے ساتھ دیا ہے. تو لہذا پتہ چلا گیا کہ مصنف کے نزدیک نقطہ، مصنف کے نزدیک جو نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لیکن صاحب حاشیہ کے نزدیک جو ہے وہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان جو نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کی نہیں ہے. اگر وہ بھی اس بات کے قائل ہوتے تو اشکال نہ کرتے. یہ فی نظرون کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب حاشیہ اس بات کے قائل نہیں ہے. وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ایک عام ہے، ایک اخص ہے. ہر نوع حقیقی اضافی ہوتی ہے، یہ اخص ہے، نوع حقیقی اخص ہے اور نوع اضافی جو عام ہے. ہر نوع حقیقی اضافی ہوتی ہے لیکن ہر نوع اضافی حقیقی نہیں ہوتی. جیسے کہ انسان نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے، لیکن ہر نوع اضافی حقیقی نہیں. جیسے حیوان نوع اضافی ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. مطلب یہاں تک جو ہے وہ واضح ہو گیا اور میرے خیال میں آج کا مطلب اتنا ہی کفایت کرے گا. دقیق مطلب ہے اس کا ہم ترجمہ کریں. قولہ والنکتۃ، فرماتے مصنف کا قول متن کی عبارت میں، متن میں نکتہ کیا ہے؟ النکتۃ طرف الخط، نکتہ طرف خط ہے، والخط طرف السط، اور خط جو ہے وہ طرف سط ہوتا ہے، والسط طرف الجسم، اور سط جو ہے وہ طرف جسم ہوتا ہے. فالسط غیر منقسم فی العمق، سط تقسیم نہیں ہوتا عمق میں. توجہ ہے یا نہیں؟ سات تقسیم نہیں ہوتا عمق میں، یعنی یہ عمق نہیں رکھتا. والخط غیر منقسم فی الارض والعمق، اور خط منقسم نہیں ہوتا یعنی تقسیم نہیں ہوتا ارض اور عمق میں. اس کے لیے ارض بھی نہیں ہوتا اور عمق بھی نہیں ہوتا. والنقطۃ غیر منقسم فی الطول والعرض والعمق، اور جو نقطہ ہوتا ہے وہ منقسم ہونے والا نہیں ہے طول میں، عرض میں اور عمق میں. ان تینوں میں قبول نہیں کرتا. فہیا، بس نقطہ عرضون، نقطہ ایک عرض ہے. لا یقبل القسمت اصلا، جو اصلا تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اصلا قسمت کو قبول نہیں کرتا، تقسیم کو قبول نہیں کرتا. وَإِذَا لَمْ يَقْبَلِ الْقِسْمَةَ اصلا، اور جب یہ اصلا تقسیم کو قبول نہیں کرتا، لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزْءٌ، تو اس کے لیے جز نہیں ہے. جب جز نہیں ہے فَلَا يَكُونَ لَهَا جِنْسٌ، تو بس اس کے لیے جنس بھی نہیں ہوگی. یہ یہاں تک دلیل دی جا رہی ہے مصنف کی طرف سے کہ یہ بسیط ہے، اس کے جز نہیں ہے، جز نہیں ہے تو جنس نہیں ہے. جب جنس نہیں ہے تو یہ نوع اضافی نہیں ہے نقطہ، صرف نوع حقیقی ہے. یہ یہاں تک اس بات کو ثابت کیا جا رہا تھا. وفیہ نظر، صاحب حاشیہ فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے، اس میں نظر ہے. یہ جو آپ نے مثال دی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ لأن ھذا، کہ یہ جو بات ہے یہاں تک کی گئی ہے کہ اس کے لیے جنس جز نہیں ہے تو اس کے لیے جنس نہیں ہے. یہ مثالیں جو دی گئی ہیں کہ نقطہ طرف الخط ہے، خط طرف السط ہے، سط طرف الجسم ہے، یہ ساری کی ساری بحث یدل، دلالت کرتی ہے علی، اس بات پر کہ انہو لا جزء لہ، کہ بتحقیق شان یہ کہ لا جزء لہ فی الخارج، کہ لہا کے نقطہ کی طرف لوٹ رہے کہ نقطہ کے خارج میں جز نہیں ہے. یہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے اس کا خارج میں جز نہیں. والجنس، یہ واو حالیہ ہے، معنی اس طرح کرنا ہے در حالانکہ جنس لیس جزءا خارجیا، ہم جس میں بحث کر رہے ہیں جنس میں وہ تو جزء خارجی نہیں ہوتی. در حالانکہ جنس جزء خارجی نہیں ہے. بل ہوا من اجزاء العقلیہ،
بلکہ جنس تو اجزاء عقلیہ میں سے ہے، وہ تو جزء عقلی ہے، اجزاء عقلیہ میں سے ہے. پس فجازہ پس جائز ہے، یعنی ممکن ہے ان یکون للنقطہ جزء عقلی، کہ نقطہ ایک جزء عقلی رکھتا ہو، وہ جنس اللہ، وہ جو جزء عقلی اس کے لیے ہوگا وہی اس کے لیے جنس ہوگا، وہی اس کے لیے جنس ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزْءٌ فِي الْخَارِجِ، اگرچہ نقطہ کے لیے خارج میں جز نہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، خارج میں جز نہیں ہے لیکن عقل میں جز ہے، اور جو عقل میں جز ہے وہی اس کے لیے جنس ہے. تو جب اس کے لیے جنس ہے تو لامحالہ طور پر نقطہ کے لیے جنس ہو سکتی ہے. اور جیسے ہم نے مثال دی ہے کہ نقطہ کی جنس کیا ہے؟ طرف، کیونکہ نقطہ طرف الخط ہے، خط طرف الجسم ہے، اور طرف السطح ہے، اور سطح طرف الجسم ہے. تو ان تینوں میں ایک جو مشترک چیز ہے وہ طرف ہے جو کہ جنس ہے. تو لہذا نقطہ کے لیے بھی جنس موجود ہے، جز موجود ہے، جو جز عقلی ہے وہی اس کا جنس ہے. اور جب نقطہ کو ہم اس خط کے ساتھ ملا کر سوال کریں گے کہ یہ دونوں کیا ہیں تو جواب میں طرف آئے گا، تو جنس جواب میں آتا ہے ما وقت سے سوال کرتے ہیں، تو لہذا یہ نوع اضافی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ نقطہ صرف نوع حقیقی نہیں ہے، نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و